13 رکعت ہے تو اس میں 5 وتر ہے، تو اس طریقے سے وہی 8 رکعت جو ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اور اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو چاہے قیام اللیل آپ کہیں، چاہے تہجد کہیں، چاہے تراویح کہیں، سب ایک ہی چیز ہے۔ رات میں پڑھی جانے والی جو نماز ہے جو قیام اللیل کہتے ہیں، تراویح کو بھی ہم قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو یہ 11 اور 13 ہے، یعنی اگر 11 پڑھ رہے ہیں تو 3 رکعت وتر کے ساتھ، اور 13 پڑھ رہے ہیں تو 5 رکعت وتر کے ساتھ، اور وہ حقیقت جو تراویح وہ 8 رکعت ہے۔ تو یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے۔ موطا کے اندر جو امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے اندر جو صحیح سند سے ہے وہ یہی ہے کہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جماعت سے نہیں پڑھایا لوگوں کو، کچھ دن تک پڑھایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جو ہے لوگوں سے کہا کہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور ابی بن کعب، ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں 11 رکعت۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسی میں جو ہے ایک روایت آتی ہے جس میں 20 کا تذکرہ ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح روایت نہیں ہے۔ لوگ مانتے ہیں تو ماننے سے کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں لوگ مانتے ہیں، لیکن جو صحیح ثابت ہوگا وہی پڑھی جائے گی۔ 11 جو صحیح ثابت ہے وہی مانا جائے گا نا، 20 کو کہا جائے گا؟ ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، 11 ثابت ہے، جو ثابت ہے صحیح سند سے وہ 11 ہے۔ 20 رکعت کی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ صحیح سند سے نہیں ثابت ہے، یہ اصل ہے۔ نہیں بدعت نہیں ہے، پوری سب لوگ عشاء کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پڑھی تھی تو وہ 3 مختلف اوقات میں پڑھی تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فجر سے پہلے رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اب یہ کہہ لیجئے کہ لوگ سہولت کی وجہ سے فوراً عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی وہ رات ہی ہے، رات ہی میں قیام اللیل رات ہی کو کہتے ہیں، تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں مطلب کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی پڑھیں۔ آپ اگر جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، مصلیان ہیں، اگر طے کر لیں کہ ہم جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے اپنے گھر میں، واپس ہم 12 بجے آئیں گے، تراویح کی نماز ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اتفاق کر لیتے ہیں سارے لوگ، 1-2 آدمی سے تو ہوگا نہیں، اگر اتفاق کر لیتے ہیں تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی سہولت کے لیے جب اتفاق آپ کر لیں ہو جائے گا۔ ہاں بولیے۔ ہاں قرآن شب قدر میں اتری تھی، 23 سال میں کیسا اتری؟ ہاں کل جو ہے اس پر بات آئی تھی۔ ہاں تو یہی بتایا گیا تھا کہ یک بارگی جو قرآن اترا ہے یہ لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر اتر گیا، اور یہ جو یک بارگی اترا ہے اسی کی فضیلت ہے۔ یہ جو تذکرہ کیا گیا ہے 3 جگہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، یک بارگی لوح محفوظ سے قرآن اترنے کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں 3 جگہ ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہے، تو اس میں مہینے کا ذکر ہے۔ اور سورہ احقاف کے اندر غالباً انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین امرا من عندنا، تو یہ جو آیت ہے اس سے کیا مطلب ہے، رات، لیکن مطلق رات، ایک مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو ایک مبارک رات میں قرآن کو اتارا مطلب ایک ساتھ اتار دیا، رمضان کے مہینے میں وہ مبارک رات ہے،
اس کی مزید جو تشریح ہوتی ہے وہ سورہ قدر سے ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں. اور لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں، کون سی رات ہے یہ؟ تو لیلۃ القدر کون سی ہے؟ صحیح بخاری میں اور دوسری روایتوں میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ لیلۃ القدر کہاں ہے. کچھ لوگوں نے ایک ہی رات کو مان لیا ہے جسے 27ویں رات، ایسا کچھ حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. جو صحیح حدیثوں میں ہے بخاری وغیرہ کے اندر وہ یہی ہے کہ تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں، یہی ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یہ رات ہے مبارک رات، اسی میں تلاش کرو. ہاں وہ تفصیل ہے لیکن اس میں حقیقت میں یہی ہے. آپ جو ہے بالتعین بتانے کے لیے آ رہے تھے لیکن آپ نے کہا کہ تم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اسی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا، اور شاید اسی میں خیر ہے کیونکہ پورا اسرا لوگ جاگتے ہیں. تو تاک راتوں کی آپ نے صراحت کی ہے کہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں اس رات، اس مبارک رات کو تلاش کرو. تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ مبارک رات کون سی ہے، لیلۃ القدر کب آئے گی. جو آخری عشرے میں تقریباً 5 تاک راتیں ہوتی ہیں انہی میں ہے، لیکن بالتعین کون سی ہے، 21ویں ہے، 30ویں ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، کون سی ہے، اس میں مطلب کہیں کچھ ذکر نہیں آیا ہے تعین کے ساتھ. اس لیے ہمیں ان 5 راتوں کو جاگنا چاہیے. بلکہ اسلاف میں تو ایسا کرتے تھے تمام راتوں کو، یعنی پورے عشرے کو جاگتے تھے. تو جو بھی ہو لیکن تاک راتوں کو بہرحال نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ جو ہے پورے قرآن کے اترنے کی بات ہے، اور اسی کی فضیلت بتائی گئی ہے. قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ رات مقدس ہو گئی ہے، مبارک ہو گئی ہے، اور اس کی فضیلت بتائی گئی کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے یہ بہتر ہے. اور میں یہاں پر یہ نقطہ بتانا چاہتا تھا کہ امت محمدیہ جو ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ اجر و ثواب میں کیسے پچھلی امتوں سے بڑھ جائیں گے، انہی برکتوں کی وجہ سے. ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایک عمل کرنے کا 10 نیکی دیں گے، بڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے اس امت کو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نماز کوئی پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کے 27 گنا کر دیتا ہے، 27 گنا ثواب ملتا ہے. اور پہلے سے ہی 50 گنا جو ہے ثواب ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی، پھر اس کو تخفیف کر کے کم کرا کے 5 وقت کرا لیا. اب یہ 5 وقت جو پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 50 وقت کے برابر ثواب ہے. یعنی گویا ہم ایک وقت پڑھتے ہیں تو 50 گنا ثواب پہلے سے مل رہا ہے، اور ایک جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 27 گنا پلس مل رہا ہے. اور یہ عام مساجد کی بات ہے. مدینہ کے اندر جو مسجد نبوی ہے وہاں پڑھنے کا ثواب بتایا گیا ہے 1000 گنا، 1000 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. بدعتی جو ہے اور دوسرے 50,000 کہتے ہیں وہ صحیح روایت نہیں ہے. جو صحیح روایت ہے وہ 1000 کی روایت صحیح ہے کہ 1000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد نبوی کے اندر. صلاۃ فی مسجدی ھذا 1000 صلاۃ الا المسجد الحرام فإن الصلاۃ فیہ 100,000 صلاۃ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، یہ صحیح روایت کہ میری اس مسجد میں جو نماز پڑھے گا اس کو 1000 بڑھا کے اللہ ثواب دے گا، سوائے مسجد حرام یعنی مکہ کی مسجد، کہ وہاں جو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 گنا زیادہ ثواب دے گا. اتنا زیادہ ثواب ہے، 1,00,000 گنا. لوگ جاتے ہیں حج کرنے، کیا کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کر کے عمرہ کریں گے دوسروں کے نام سے، اور عمرہ کر کے دوسروں کے نام سے آئیں گے، تھکے ہارے سو جائیں گے. وہاں جا کر کے مسجد حرام میں، مکہ میں، مدینہ میں جو سب سے زیادہ نیکی کمانے کا ذریعہ ہے وہ نماز پڑھیں. وہاں جائیں تو سب سے زیادہ نماز پڑھیں، اسی میں ثواب ہے. سب سے زیادہ نیکی اسی میں ہے، نماز پڑھنے میں، اور کوئی کام کرنے میں اتنی نیکی نہیں ہے. لوگ دوڑ دوڑ کے دوسری طرف سے عمرہ کریں گے اور تھک کھا کر کے جا کر کے سو جائیں گے، مشکل سے فرض نماز پڑھیں گے.
تو زیادہ، اور مدینہ جائیں گے تو شاپنگ زیادہ سے زیادہ کریں گے. تاریخی مقامات کون سے، ان کی زیارت کریں گے. یہ سب کہاں سے بھائی حدیثوں میں آیا ہے کہ تاریخی مقامات کی زیارت کرو. تو مطلب جو ثواب کمانے کا ذریعہ ہے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے اندر، یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ اس پر دھیان دینا چاہیے. اب دیکھیے 1,00,000 گنا ثواب کماتا ہے آدمی ایک رکعت پڑھ کر کے. 1,00,000 گنا. اگر ایک سال کوئی وہاں رہ کر کے نماز پڑھ لے کتنا زیادہ ثواب پا جائے گا. اس کی عمر چاہے 1,000 سال کی کوئی جیے تو بھی نہیں ہو پائے گا، اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں ثواب کو بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑھا کر کے 700 گنا تک کر دیتا ہے. جسے خوش ہوتا ہے جازی اسی حساب سے 700 گنا تک کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جی یہ جو کیا لکھا ہے آپ پڑھیں گے. کہیں پر 20 رکعت تراویح، کہیں پر 8 رکعت تراویح پڑھنے کی وجہ عمر بن خطاب کیا بولے. وہی ہے وہ جو بچہ سوال کیا ہے. تراویح کے بارے میں 8 رکعت 20 رکعت، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے. اشراق کی نماز اشراق کی نماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹھیں یا پھر جانماز سے اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. جانماز سے اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اشراق کی نماز چاہے فجر کی نماز کے بعد مسجد میں انتظار آدمی کرے یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر اٹھ کے چلے جاتا ہے پھر واپس آ کے پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اشراق کا جو وقت ہے اس وقت میں اگر آدمی نماز پڑھتا ہے بس یہی ضروری ہے. اس درمیان میں گفتگو کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں آرام سے، کام بھی کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہی ہاں اور مدینے میں 20 رکعت ہوتی ہیں، سالوں سے ہو، اس کا کیا